بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی حیات طیبہ کے آخری ایام کے بارے میں تفصیل سے بتائیں گے۔ فتنوں کے بارے میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان کیا گفتگو ہوئی، آخری حج کے موقع پر سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا دعا فرمائی اور اپنی شہادت کی تمنا کیسے کیا کرتے تھے، اس بارے میں بھی ہم آپ کو تفصیل سے بتائیں گے۔ مدینہ منورہ میں سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا آخری خطبہ بھی تفصیل کے ساتھ بتائیں گے۔ اور ناظرین کرام، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا واقعہ تفصیل کے ساتھ آج کی ویڈیو میں شامل کیا جائے گا۔ آج کی ہماری یہ ویڈیو انتہائی اہم ہونے والی ہے، اور ویڈیو کے آخر میں ہم شامل کریں گے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی کیا حالت تھی اور ان کے کیا جذبات تھے۔ تو آج کی یہ ویڈیو انتہائی اہم ہونے والی ہے، اس کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ تو آئیے ناظرین، آغاز کرتے ہیں اپنی آج کی اس ویڈیو کا۔ ناظرین، امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نہایت عدل پسند، سچے، ایماندار، مجاہد، دل کے کھرے، پرہیزگار، طاقتور، امانت دار، عقیدہ توحید کا مضبوطی سے دفاع کرنے والے مثالی اسلامی خلیفہ تھے۔ انہوں نے زندگی بھر دین، عقیدہ توحید اور امت مسلمہ کی بے مثال خدمت کی۔ وہ اسلامی افواج کے بالغ نظر سالار، اعلیٰ فقیہ اور عظیم مجتہد تھے۔ ان کی رائے کا سب احترام کرتے تھے۔ وہ نہایت انصاف پسند جج بھی تھے۔ وہ اپنی رعایا کے ہر فرد، چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا، کمزور ہو یا طاقتور، فقیر ہو یا مالدار، سب کے لیے بے حد شفیق اور مہربان تھے۔ وہ سراپا سچائی تھے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان رکھنے والے، انتہائی بلند پایہ، مدبر، تجربہ کار، ماہر اور حکمت و برداشت سے انتظامی امور چلانے والے حکمران تھے۔ انہوں نے اپنی قائدانہ صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر اسلام کے استحکام کے لیے تاریخی خدمات انجام دیں۔ ان کے عہد خلافت میں اسلامی ریاست کے ستون مضبوط سے مضبوط تر ہو گئے۔ ان کے دور خلافت میں فارسیوں کے مقابلے میں بہت سی فتوحات حاصل ہوئیں، جن میں قادسیہ، مدائن، جلولہ اور نہاوند کی فتوحات خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ انہی کے دور میں شامی علاقوں کو رومی بازنطینی تسلط سے نجات ملی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہی کی خلافت میں جزیرہ عرب کے گرد تمام علاقوں میں اسلام پہنچا۔ ان کی خلافت فتنوں کے مقابلے میں نہایت مضبوط بند کی حیثیت رکھتی تھی۔ وہ بجائے خود ایک ایسا بند دروازہ تھے کہ ان کی زندگی میں کوئی فتنہ پرور جماعت اسے کھول سکی نہ اس میں داخل ہو سکی۔ ان کے عہد میں کوئی فتنہ سر نہ اٹھا سکا۔ ناظرین، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں بیٹھے تھے۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، تم میں سے کون فتنوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کو جانتا ہے؟ میں نے عرض کیا، جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، میں ان کا فرمان اسی طرح جانتا ہوں۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، بیان کرو، بلا شبہ تم ایک دلیر آدمی ہو۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے بتایا کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے، آدمی کا فتنہ جو اس کے اہل خانہ، مال، جان، اولاد اور پڑوسی کے بارے میں ہوگا، جسے اس کا روزہ، نماز، صدقہ، امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کا عمل مٹا دے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں نے اس فتنے کے بارے میں سوال نہیں کیا، میری مراد وہ فتنہ ہے جو سمندر کی طرح جوش مارے گا۔ میں نے عرض کیا، بھلا آپ کو اس فتنے سے کیا واسطہ؟ بلا شبہ آپ کے اور اس فتنے کے درمیان ایک بند دروازہ موجود ہے۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے دریافت فرمایا، کیا وہ دروازہ ٹوٹ جائے گا یا اسے کھول دیا جائے گا؟ میں نے عرض کیا، وہ دروازہ ٹوٹ جائے گا۔ انہوں نے فرمایا، جب یہ دروازہ ٹوٹ گیا تو ممکن ہے قیامت تک بند نہ ہو سکے۔ حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرنے والے راوی ابو وائل فرماتے ہیں، میں نے حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، کیا عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس دروازے کے بارے میں جانتے تھے؟ حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ہاں،
وہ اس طرح جانتے تھے جس طرح آج کے بعد کل کا آنا یقینی ہو۔ میں نے انہیں ایسی احادیث سنائیں جن میں کسی قسم کا شک و شبہ نہ تھا۔ ابو وائل فرماتے ہیں ہم اس بات سے ڈرے کہ آپ سے اس دروازے کے بارے میں کچھ پوچھیں۔ ہم نے مسروق سے گزارش کی کہ آپ حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے دروازے کے بارے میں پوچھیے۔ مسروق رحمہ اللہ نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کی وہ دروازہ کون تھا؟ حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا وہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو آگاہ کیا کہ آپ ایک مضبوط دروازہ ہیں جو مسلمانوں کے مابین فتنوں کے پھیلاؤ میں مضبوط رکاوٹ بنا ہوا ہے، اور یہ دروازہ آخر کار ٹوٹ جائے گا، اور قیامت تک اس دروازے کے بند نہ ہونے کا یہی مطلب تھا کہ اس کے بعد مسلمانوں کے درمیان ہر طرف فتنے پھیل جائیں گے، اور وہ ان فتنوں کو ختم کرنے، روکنے یا ان کا مقابلہ کرنے کی ہمت سے محروم ہوں گے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ باتیں اپنی طرف سے بیان نہیں فرمائیں، نہ ایسے جلیل القدر صحابی سے ایسی بات کی توقع کی جا سکتی ہے۔ وہ غیب بھی نہیں جانتے تھے، یہ سب کچھ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا تھا اور سن کر ذہن نشین کر لیا تھا۔ اس لیے انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بات سن کر فرمایا میں نے ایسی باتیں کی ہیں جو 100% سچ ہیں، ان میں جھوٹ نام کی کوئی چیز نہیں، کیونکہ میں نے سب باتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اطہر سے سنی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس حقیقت سے باخبر تھے جو انہوں نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان سے سنی۔ وہ خوب جانتے تھے کہ ان کی خلافت مسلمانوں میں فتنے پھیلنے کے خلاف ایک مضبوط دروازہ ہے۔ ان کے دور خلافت اور ان کی زندگی میں مسلمانوں میں کوئی فتنہ راہ نہیں پا سکتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو پورا یقین تھا کہ وہ شہادت کی موت مریں گے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جبل احد پر چڑھے، ان کے ساتھ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ پہاڑ لرزنے لگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہاڑ پر اپنا پائے اقدس مار کر فرمایا اے احد ٹھہر جا، تجھ پر اس وقت ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید موجود ہیں۔ ناظرین، آخری حج کے موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی دعا کے بارے میں آپ کو بتاتے چلیں۔ حضرت سعید بن مسیب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ مینا سے چلے اور وادی ابدہ میں ٹھہرے، وہاں پتھروں کا ایک ڈھیر جمع کیا، اس پر کپڑے کا کنارہ ڈالا اور لیٹ گئے، پھر اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف بلند کر دیے اور عرض کیا اے اللہ، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میری طاقت جواب دے رہی ہے، میری رعایا خوب پھیل گئی ہے، تو مجھے اس حالت میں اپنے پاس بلا لے کہ میں نے کوئی کوتاہی کی ہو نہ زیادتی۔ پھر وہ مدینہ طیبہ تشریف لے آئے۔ زید بن اسلم اپنے باپ سے اور وہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ دعا کی اللہ مجھے اپنے راستے میں شہادت نصیب فرما، مجھے اپنے رسول کے شہر میں موت نصیب فرما۔ ایک روایت میں ہے اے اللہ تیرے راستے میں کٹ مرنے کی درخواست ہے، تیرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر میں مرنا چاہتا ہوں۔ اس پر حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اے ابا جان یہ کیسے ممکن ہوگا؟ تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اگر اللہ چاہے گا تو اس کے اسباب فراہم کر دے گا۔ علامہ یوسف بن حسن بن عبد الہادی عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی اس دعا پر اپنے حاشیے میں لکھتے ہیں شہادت کی طلب مستحب ہے، یہ موت کی تمنا کرنا نہیں ہے۔ اگر کہا جائے کہ دونوں کے درمیان فرق کیا ہے، جواب یہ ہے کہ موت کی تمنا وقت سے پہلے موت طلب کرنا ہے، حالانکہ مومن آدمی کے لیے درازی عمر خیر کا باعث ہوتی ہے، جبکہ شہادت کی تمنا کا مطلب یہ ہے کہ جب مروں تو شہادت کی موت مروں۔ اس درخواست میں وقت سے پہلے موت کی آرزو نہیں ہے، اس میں صرف شہادت کی موت یعنی افضل موت کی تمنا ہے۔ دوستو، عوف بن مالک اشجعی فرماتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت تھا۔ ایک دن میں نے خواب میں دیکھا کہ آسمان سے ایک رسی لٹک رہی ہے، لوگ ایک دوسرے سے بلند ہو کر اسے پکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان لوگوں سے 3 ہاتھ زیادہ بلند ہیں۔ میں نے پوچھا ایسا کیوں ہے؟ اس نے کہا اس لیے کہ عمر زمین میں اللہ تعالیٰ کے خلیفہ ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کسی ملامت گر کی پرواہ نہیں کرتے،
وہ شہادت کی موت پائیں گے۔ اور فرماتے ہیں صبح کو میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا، میں نے انہیں سارا خواب سنایا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے لڑکے، تم ابو حفص کے پاس جاؤ اور انہیں میرے پاس لاؤ۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں آ گئے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے اوف، اب اپنا خواب بیان کرو۔ میں بیان کرتے کرتے جب ان الفاظ پر پہنچا کہ وہ زمین میں اللہ کے خلیفہ ہیں، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بھلا یہ سب کچھ کوئی سویا ہوا آدمی بھی دیکھ سکتا ہے؟ اور فرماتے ہیں پھر باقی خواب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنا دیا۔ جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جابیہ تشریف لائے اور خطبہ ارشاد فرمایا تو مجھے بلایا، اپنے ساتھ بٹھایا۔ خطبے سے فارغ ہوئے تو فرمایا، اب مجھے اپنے خواب سناؤ۔ میں نے عرض کیا، آپ نے اسے بیان کرنے سے روکنا دیا تھا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اس وقت میں نے تمہیں ٹال دیا تھا۔ ایک روایت میں اس طرح ہے کہ اوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، کیا آپ نے اس خواب کو غلط قرار نہیں دیا تھا؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نہیں، مجھے تو صرف ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حیا آ گئی تھی، لہٰذا اب وہ خواب سناؤ۔ اوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب میں نے اپنا خواب سنا دیا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تم دیکھ ہی رہے ہو کہ خلافت تو مجھے مل گئی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں کسی ملامت گر کی پرواہ نہیں کرتا، تو مجھے امید ہے کہ لوگوں کا میرے بارے میں یہی گمان ہوگا۔ شہادت کے بارے میں سوچتا ہوں کہ بھلا یہ کیسے ممکن ہے، میں تو جزیرہ عرب میں رہتا ہوں۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے خواب دیکھا کہ میں بہت سے راستے دیکھ رہا ہوں، دیکھتے ہی دیکھتے سب راستے ختم ہو گئے، صرف ایک باقی رہ گیا۔ میں اس پر چل پڑا، ایک پہاڑ پر پہنچا، اس پہاڑ پر پھسلن تھی۔ اچانک میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، ان کے ساتھ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اشارے سے بلا رہے تھے۔ میں نے عرض کیا، آپ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھ کر پیغام کیوں نہیں بھیج دیتے؟ انہوں نے کہا، میں انہیں ان کی موت کی خبر نہیں دے سکتا۔ آئیے ناظرین، اب تذکرہ کرتے ہیں مدینہ منورہ میں سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آخری خطبے کا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 23 ہجری 21 ذی الحجہ کو اپنی زندگی کا آخری خطبہ جمعہ ارشاد فرمایا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خطبے کے بعض اقتباسات نقل فرمائے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خطبے میں اپنے ایک خواب کا تذکرہ بھی فرمایا، اس کی از خود تعبیر بھی فرمائی۔ انہوں نے فرمایا، میں نے ایک خواب دیکھا ہے، میرا خیال ہے کہ یہ میرا پیغام وفات ہے۔ میں نے دیکھا کہ ایک مرغے نے مجھے 2 دفعہ چونچ ماری ہے اور مجھے یاد پڑتا ہے کہ وہ سرخ رنگ کا مرغا تھا۔ میں نے اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اسے بیان کیا تو وہ کہنے لگیں، تمہیں اجمی آدمی قتل کرے گا، اور فرمایا، پوری قوم مجھے اپنے بعد خلیفہ کے تعین کا حکم دیتی ہے، بلا شبہ اللہ تعالیٰ اپنے دین اور منصب خلافت کو ضائع نہیں کرے گا، اور نہ اس شریعت کو کوئی گزند پہنچنے دے گا جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر تشریف لائے۔ اگر میرا وقت اجل آن پہنچا ہے تو خلافت کا معاملہ ان 6 آدمیوں کے سپرد ہوگا جن سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بوقت وفات راضی تھے۔ ناظرین، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہادت سے کچھ دن پہلے بروز ہفتہ 23 ذی الحجہ کو حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات فرمائی۔ انہوں نے حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دریائے دجلہ سے سیراب ہونے والے اور عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دریائے فرات سے سیراب ہونے والے علاقے کے خراج کا اندازہ لگانے کے لیے بھیجا تھا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے دریافت فرمایا، تم نے خراج لاگو کرنے کے لیے کیا اصول اپنائے؟ مجھے ڈر ہے کہ تم نے زیادہ اندازہ لگا لیا ہوگا۔ انہوں نے عرض کیا، ہم نے مناسب اندازے لگائے ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر اللہ تعالیٰ مجھے عافیت بخشے اور میں زندہ رہا تو اہل عراق کی بیواؤں کے لیے ایسا مستقل نظام قائم کر دوں گا کہ وہ میرے بعد کسی کی کبھی محتاج نہ رہیں گی۔ لیکن اس گفتگو کے چوتھے دن ان پر قاتلانہ حملہ ہو گیا۔ ناظرین، عمر بن میمون فرماتے ہیں کہ جس دن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، میں نماز فجر کے لیے صف میں موجود تھا۔
میں نماز کے انتظار میں کھڑا تھا۔ میرے اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان صرف عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت تھی کہ جب صفوں کے درمیان سے گزرتے تو فرماتے برابر ہو جاؤ۔ جب وہ دیکھتے کہ صفوں میں کوئی خلا نہیں رہا تو آگے بڑھتے اور تکبیر تحریمہ کہتے۔ وہ صبح کی نماز میں کبھی سورہ یوسف، کبھی سورہ نحل اور کبھی کوئی اور سورت تلاوت فرماتے۔ وہ پہلی رکعت میں لمبی قرات فرماتے تھے تاکہ لوگ جماعت میں شامل ہو جائیں۔ اس دن حسب معمول انہوں نے ابھی تکبیر تحریمہ ہی کہی تھی کہ میں نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز سنی، مجھے کتے نے مار ڈالا۔ ہوا یہ کہ ایک مجوسی غلام 2 دھاری خنجر سے ان پر حملہ آور ہوا، پھر وہ دائیں بائیں وار کرتا ہوا آگے بڑھا، یہاں تک کہ اس نے 13 افراد کو زخمی کر دیا۔ ان میں سے 7 افراد شہید ہو گئے۔ ایک آدمی نے جب یہ سانحہ دیکھا تو فوراً اس پر بڑی چادر ڈال کر اسے جکڑ لیا۔ جب مجوسی کو یقین ہو گیا کہ اب وہ قابو آ چکا ہے تو اس نے خودکشی کر لی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور امامت کے لیے مصلی پر کھڑا کر دیا۔ جو لوگ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب تھے انہوں نے وہ سب کچھ دیکھا جو میں نے دیکھا۔ مسجد کے اطراف میں موجود نمازی اس سانحے سے بے خبر تھے۔ انہوں نے نماز پڑھانے کے لیے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز نہ سنی تو سبحان اللہ کہنے لگے۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مختصر نماز پڑھائی۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابن عباس سے فرمایا، دیکھ مجھ پر کس نے حملہ کیا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑی دیر کے بعد واپس آئے اور عرض کی، مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام نے حملہ کیا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، وہی جو لوہار ہے؟ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، جی ہاں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اسے برباد کرے، میں نے تو اس کے لیے بھلائی کا حکم دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ میری موت مدعی اسلام کے ہاتھ سے واقع نہیں ہوئی۔ تم اور تمہارا باپ عباس ہی ان اجمیوں کو مدینے میں رکھنے پر زور دیتے تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت سے غلام تھے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ اگر آپ حکم دیں تو ہم ان سب غلاموں کو قتل کر دیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تم نے غلط بات کہی ہے۔ ان لوگوں نے جب تمہارے جیسا کلمہ پڑھا، تمہارے قبلے کی طرف نماز ادا کر لی اور تمہاری طرح حج بھی کر لیا تو پھر تم انہیں کس طرح قتل کر سکتے ہو؟ بعد ازاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھا کر ان کے گھر منتقل کر دیا گیا۔ ہم سب وہاں پہنچے۔ یہ اتنا المناک دن تھا کہ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے آج سے پہلے کبھی کوئی مصیبت اور دکھ نہیں آیا تھا۔ نبیذ لائی گئی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پی لی، لیکن ساری نبیذ پیٹ کے زخم سے باہر نکل گئی۔ پھر دودھ لایا گیا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پی لیا تو وہ بھی نکل گیا۔ یہ دیکھ کر لوگوں کو یقین ہو گیا کہ اب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانبر نہ ہو سکیں گے۔ لوگ آنے شروع ہو گئے۔ ہر آنے والا فرد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف کر رہا تھا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے عبداللہ کو حکم دیا، دیکھو میرے ذمے کتنا قرضہ ہے۔ حساب لگایا گیا تو کل قرضہ تقریباً 86,000 درہم تھا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر یہ قرضہ عمر کے خاندان کے مال سے ادا ہو جائے تو بہتر ہے، ورنہ بنو عدی بن کعب سے سوال کرنا، اگر پھر بھی ادا نہ ہو سکے تو قریش سے سوال کرنا، ان کے علاوہ کسی اور کے پاس نہ جانا، تم میری طرف سے یہ قرضہ لازماً ادا کر دینا۔ اب ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی خدمت میں جاؤ، انہیں میرا سلام پہنچاؤ، میرا حوالہ امیر المومنین کہہ کر نہ دینا، کیونکہ میں آج مومنوں کا امیر نہیں ہوں۔ ان سے عرض کرنا کہ عمر بن خطاب اپنے 2 ساتھیوں کے ساتھ حجرے میں دفن ہونے کی اجازت مانگتا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی خدمت میں حاضر ہوئے، اجازت طلب کی، حجرے میں داخل ہوئے، دیکھا کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیٹھی رو رہی ہیں۔ عبداللہ نے عرض کیا، عمر بن خطاب آپ کو سلام کہتے ہیں، انہوں نے اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ آپ کے حجرے میں دفن ہونے کی اجازت مانگی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، میں نے تو یہ جگہ اپنے لیے خاص کر رکھی تھی، مگر آج میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے آپ پر ترجیح دیتی ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس گھر پہنچے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں دیکھ کر فرمایا، مجھے اٹھا کر بٹھاؤ۔
ایک آدمی نے سہارا دیا، ان کا سر اونچا کر دیا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت فرمایا، کیا خبر لائے ہو؟ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اے امیر المومنین، جو آپ چاہتے تھے وہ بات طے ہو گئی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت دے دی ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، میرے لیے سب سے اہم معاملہ یہی تھا۔ دیکھو، جب میں فوت ہو جاؤں تو دروازے پر رک کر ایک دفعہ پھر ان سے عرض کرنا کہ عمر بن خطاب یہاں دفن ہونے کی اجازت مانگتا ہے۔ اگر اجازت دیں تو دفن کرنا، وگرنہ مسلمانوں کے عام قبرستان میں دفن کر دینا۔ راوی فرماتے ہیں، جب آپ کا انتقال ہو گیا تو ہم آپ کی میت لے کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر گئے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام کیا اور عرض کیا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دفن ہونے کی اجازت طلب کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، انہیں اندر لے آؤ۔ پھر انہیں اندر لے جا کر دونوں ساتھیوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ دفن کر دیا گیا۔ عمر بن میمون کی روایت کے علاوہ دیگر کئی روایات اس واقعے کے کئی ایسے پہلوؤں کو اجاگر کرتی ہیں جن کا تذکرہ عمر بن میمون کی روایت میں نہیں ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پھیپھڑوں پر وار کیا گیا تھا۔ وار کرنے والا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مجوسی غلام ابو لولو تھا۔ ابو رافع فرماتے ہیں، وہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام تھا، چکیاں بنانے کا کام کرتا تھا۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے روزانہ 4 درہم وصول کرتے تھے۔ ابو لولو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خدمت میں آیا اور عرض کیا، اے امیر المومنین، مغیرہ نے میری آمدنی تنگ کر رکھی ہے، آپ اس سے میری سفارش کر دیجئے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ سے ڈر، اپنے مالک سے اچھا سلوک کر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیت یہ تھی کہ وہ مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس بارے میں سفارش کر دیں گے، لیکن انہوں نے اپنے دل کی بات غلام سے نہیں کہی۔ چنانچہ غلام طیش میں آ گیا اور بولا، عمر کا عدل و انصاف میرے علاوہ ہر شخص کو پہنچ چکا ہے۔ اس نے اسی وقت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے کا ارادہ کر لیا۔ اس نے ایک خنجر تیار کیا، اس کے 2 سرے تھے، اسے تیز کیا، زہر میں بجھایا، پھر ہرمزان کے پاس آیا اور کہا، تمہارا اس خنجر کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اس نے کہا، اگر تو کسی کو یہ خنجر مارے گا تو وہ بچ نہیں سکے گا۔ اس وقت سے ابو لولو موقع کی تلاش میں رہا۔ ایک دن وہ فجر کی نماز میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عین پیچھے صف میں کھڑا ہو گیا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت مبارکہ تھی کہ جب اقامت ہو جاتی تھی تو فرماتے تھے، اپنی صفوں کو درست کر لو۔ انہوں نے اپنی عادت کے مطابق صفیں درست کرائیں اور تکبیر تحریمہ کہہ کر نماز شروع کی۔ ابو لولو نے فوراً عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھے پر وار کر دیا اور دوسرا وار ان کے پہلو میں کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین پر گر پڑے۔ حضرت عمر بن میمون فرماتے ہیں، جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ ہوا تو میں نے ان کی زبان سے تلاوت سنی تو وہ یہ آیت پڑھ رہے تھے، وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدْرًا مَقْدُورًا، اور اللہ کا حکم ایک طے شدہ فیصلہ ہے۔ تو ناظرین کرام، یہ تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا تذکرہ۔ اب ذکر کرتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جب خلیفہ کا تقرر کیا گیا تو ان کے لیے ان کا کیا جدید طریقہ کار تھا۔ ناظرین، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے عہد زرعی میں امت اسلامیہ کا شہرازہ متحد رکھنے اور اس کا مستقبل محفوظ کرنے کی بھرپور جد و جہد جاری رکھی، حتیٰ کہ اپنی حیات طیبہ کے آخری ایام میں شدید زخمی حالت میں بھی انہیں امت کی یکجہتی کی فکر تھی۔ بلا شبہ ان کی زندگی کے یہ آخری لمحات تاریخی حیثیت کے حامل تھے، جن میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قابل رشک ایمان، اخلاص اور ایثار کھل کر سامنے آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زندگی کے ان آخری نازک ایام میں اپنے بعد خلیفہ منتخب کرنے کے لیے جدید طریقہ انتخاب اختیار کیا۔ یہ سابقہ طریقوں سے مختلف تھا۔ یہ طریقہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیاسی بصیرت، اسلامی ریاست کے تقاضوں کے ادراک اور ان کی بے خطا ذہانت کی بین دلیل ہے۔
ان سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو کسی صریح نص کے ساتھ اپنا خلیفہ منتخب نہیں فرمایا تھا، بلکہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کا فیصلہ اچانک ہوا اور اس پر سب کا اجماع ہو گیا تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کبار صحابہ سے مشورے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو خلافت کے لیے نامزد فرمایا تھا، مگر جب عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد خلیفہ کے تقرر کا وقت آیا تو اس وقت وہ نہایت نازک حالت میں بستر مرگ پر پڑے ہوئے تھے۔ ان سے خلیفہ کے تقرر کے بارے میں عرض کیا گیا تو انہوں نے اس حالت میں بھی بڑا غور و فکر کیا اور موقع کی مناسبت سے ایک نیا طریقہ اختیار کرنے کا فیصلہ فرمایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حال میں خالق حقیقی سے جا ملے کہ لوگ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی افضلیت اور مسابقت کے معترف تھے، ان کے بارے میں اختلاف نہ ہونے کے برابر تھا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنفس نفیس اپنے قول اور فعل سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے خلافت کا زیادہ مستحق ہونے کے سلسلے میں امت کو اشارے دے دیے تھے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو امت کا خلیفہ مقرر فرمایا۔ انہیں یقین تھا کہ سب صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت، بصیرت، طاقت، اہلیت اور احساس ذمہ داری کے معترف ہیں۔ انہوں نے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سے مشورے کے بعد عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ مقرر فرما دیا۔ ان کی رائے سے کسی نے بھی اختلاف نہ کیا۔ اس طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت پر اجماع ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو جدید اسلوب انتخاب اختیار کیا، اس کے تحت 6 ایسے صحابیوں پر مشتمل کمیٹی بنائی گئی جو بدری تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دنیا سے رخصت ہوئے تو ان سے راضی تھے، ہرچند یہ سب جلیل القدر صحابہ فضیلت کے درجات میں مختلف تھے، لیکن خلافت کے سب اہل تھے۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے لیے طریقہ انتخاب اور مدت انتخاب کا تعین فرمایا۔ خلیفہ کے منتخب ہونے کے لیے جتنے افراد کی حمایت ضروری تھی ان کا تعین فرمایا۔ مجلس مشاورت کے لیے معاملہ خلافت طے کرنے اور اگر ارکان شورا کی آراء مختلف ہوں تو حتمی نتیجے پر پہنچنے کا طریقہ طے فرمایا۔ دوسری طرف انہوں نے کچھ لوگوں کو اس مجلس مشاورت پر نگران مقرر کر دیا۔ جس خلیفہ کے تقرر کا فیصلہ ہو، اگر کوئی اس کی مخالفت کرے اور انتشار پھیلائے تو اس کے خلاف کارروائی کا اختیار دیا، اور حکم دیا کہ نگرانی پر مامور لوگ اس مجلس میں کسی کو داخل ہونے کی اجازت نہ دیں اور نہ کسی کو اہل حل و عقد پر مشتمل اس کمیٹی کی گفتگو سننے دیں۔ یہ مجلس 6 افراد پر مشتمل تھی، جن میں عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ اور طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سعید بن زید بن عمر بن نفیل رضی اللہ تعالی عنہ کو اس کمیٹی میں اس لیے شامل نہیں فرمایا تھا کیونکہ وہ ان کے قبیلے بنو عدی سے تعلق رکھتے تھے، حالانکہ وہ عشرہ مبشرہ میں سے تھے۔ ناظرین، اگر انتخاب کے طریقہ کار کی بات کی جائے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان تمام 6 افراد کو ایک گھر میں جمع ہونے کا حکم دیا اور وہیں آپس میں مشورہ کرنے کی ہدایت فرمائی۔ انہوں نے اپنے صاحبزادے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس کمیٹی کا رکن تو مقرر کر دیا، لیکن انہیں منصب خلافت سونپنے کی ممانعت فرمائی۔ ارشاد فرمایا کہ عبداللہ اس کمیٹی میں صرف مشیر کی حیثیت سے شریک ہوں گے۔ خلیفہ کے انتخاب کی نگرانی پر مقداد بن اسود رضی اللہ تعالی عنہ اور ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کو مقرر فرمایا اور امامت کے فرائض صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ کو سونپ دیے۔ ناظرین کرام، اگر مدت کی بات کی جائے تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے خلیفہ کے انتخاب کے لیے 3 دن کا وقت مقرر فرمایا۔ یہ وقت کسی نتیجے پر پہنچنے کے لیے کافی تھا۔ 3 دن سے زیادہ وقت اختلافات پھوٹ پڑنے کا موجب بن سکتا تھا، اس لیے انہوں نے فرمایا تیسرے دن ان کا خلیفہ لازماً منتخب ہو جانا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے مجلس انتخاب کے ارکان کو تاکید کی کہ ایک جگہ جمع ہو جائیں
اور آپس میں صلاح مشورہ کریں۔ اگر 5 ارکان ایک آدمی پر متفق ہو جائیں اور چھٹا آدمی تنہا ان کی مخالفت کرے تو اس کی گردن اڑا دی جائے۔ اگر 4 آدمی ایک آدمی کو خلیفہ منتخب کر لیں اور باقی 2 آدمی اس فیصلے سے اختلاف کریں تو ان دونوں کی گردنیں مار دی جائیں۔ یہ روایت سند کے اعتبار سے صحیح نہیں، یہ انوکھی روایات میں سے ہے جنہیں ابو مخنف نے اس سلسلے میں درست روایات اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے مسلمہ طریقہ کار اور اخلاقیات کے برعکس روایت کیا ہے۔ ابو مخنف نے صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ حکم بیان کیا، اے صہیب، ان کے پاس کھڑے رہنا، ان میں سے 5 افراد ایک آدمی پر متفق ہو جائیں اور ایک مخالفت کرے تو اس کا سر تلوار سے جدا کر دینا۔ اگر 4 آدمی ایک پر متفق ہوں اور 2 مخالف ہوں تو ان دونوں کو قتل کر دینا۔ یہ قول یکسر خلاف قیاس ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے افراد کے بارے میں گردن مار دینے کا حکم جاری فرماتے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پسندیدہ صحابہ تھے اور خود انہیں تقوی و طہارت ہی کی بنیاد پر اس کام کے لیے نامزد کیا تھا۔ علامہ ابن سعد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انصار سے فرمایا، ان سب نامزد صحابان کا اجلاس ایک گھر میں منعقد کرانا، انہیں 3 دن کی مہلت دینا، اگر یہ سب مستقیم رہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ اس گھر میں داخل ہو کر ان کی گردنیں اڑا دینا۔ یہ روایت منقطع ہے، اس کی سند میں سماق بن حرب ضعیف راوی ہیں، آخری عمر میں اس کا حافظہ متغیر ہو گیا تھا۔ اس سلسلے میں صحیح روایت وہ ہے جسے علامہ ابن سعد رحمہ اللہ نے اپنی ثقہ سند کے ساتھ روایت فرمایا ہے۔ وہ لکھتے ہیں، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے صہیب، لوگوں کی 3 دن امامت کرانا، اس دوران میں یہ نامزد افراد ایک گھر میں اپنی مجلس جاری رکھیں گے، جب تمام افراد ایک آدمی کی خلافت پر متفق ہو جائیں اور کوئی ایک آدمی اس فیصلے کی خلافت کرے، مخالفت کرے تو اس کی گردن اڑا دینا۔ در حقیقت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آدمی کو قتل کرنے کا حکم فرمایا تھا جو منتخب ہونے والے خلیفہ کی مخالفت کرے، مسلمانوں کے اتحاد و اتفاق کا شرازہ بکھیرے اور ان میں انتشار پھیلانے کی کوشش کرے۔ انہوں نے یہ حکم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق دیا تھا، اگر کوئی شخص تمہارے اتحاد کو توڑے یا جماعت کو منتشر کرنے کے ارادے سے اس وقت آئے جبکہ تم سب ایک خلیفہ پر متفق ہو چکے ہو تو اس کی گردن اڑا دو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 نامزد افراد میں اختلاف رائے پیدا ہونے کی صورت میں اپنے صاحبزادے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس مجلس مشاورت میں شامل کرنے کا حکم دیا اور ان کے بارے میں صاف کہہ دیا تھا کہ خلافت سے ان کا کوئی تعلق نہ ہوگا، ان کا دائرہ عمل صرف اتنا ہوگا کہ اگر تم میں سے 3 افراد ایک آدمی اور باقی 3 دوسرے آدمی کے حق میں ہوں تو تم عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ثالث بنا سکتے ہو، وہ جس فریق کے حق میں رائے دیں اسی فریق کا انتخاب کردہ خلیفہ امیر المومنین قرار پائے گا۔ اگر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے پر بھی اتفاق نہ ہو سکے تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب درست ہوگا، تم اس کے ساتھ تعاون کرنا۔ پھر انہوں نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ارشاد فرمایا، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہتر فیصلہ کرنے والے، صحیح راستے پر چلنے والے اور بھلائی والے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی حفاظت کے لیے ایک فرشتہ مقرر ہے، لہٰذا تم ان کی بات قبول کر لینا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور فرمایا، اے ابو طلحہ، بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری وجہ سے اسلام کو شان و شوکت سے نوازا ہے، تم انصار میں سے 50 منتخب افراد کو اپنے ساتھ لے کر خلیفہ منتخب کرنے والے صاحبان کی نگرانی کرنا تاکہ خلافت کا معاملہ طے پا جائے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، جب تم مجھے قبر میں اتار دو تو ان 6 افراد کو ایک گھر میں جمع کرنا تاکہ وہ ایک آدمی کو خلیفہ چن لیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر عزیز زندگی کی آخری ہچکی تک مسلمانوں ہی کی فلاح اور امت کے اتحاد ہی کی فکر میں بسر ہوئی۔ انتہائی سخت آزمائش، جان کنی کی عالم اور موت کی غشی کے باوجود وہ مسلمانوں کی بھلائی سے غافل نہ رہے۔ انہوں نے ایسا صائب شورائی نظام قائم فرمایا جس کی پہلی کوئی نظیر نہیں ملتی۔
بلا شبہ شورائی نظام قرآن کریم اور سنت کا حصہ ہے۔ اس کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمل فرمایا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس قانون شورائیت سے سرم و انحراف نہیں کیا۔ انہوں نے شورائی نظام کی حدود میں رہتے ہوئے ایک نیا طریقہ انتخاب اختیار فرمایا۔ انہوں نے خلافت کا معاملہ 6 صاحبان بصیرت کی ثوابدید پر چھوڑ دیا۔ یہ طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اختیار فرمایا، نہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنایا۔ یہ سب سے پہلے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی نے اختیار فرمایا۔ ان کا یہ طریقہ کار زمانے اور زندگی کے نئے تقاضوں سے عہدہ برا ہونے کا بہترین طریقہ تھا۔ ناظرین کرام، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بعد امت مسلمہ کی قیادت سنبھالنے والے خلیفہ کے لیے نہایت اہم وصیتیں فرمائیں۔ انہوں نے فرمایا، میں تمہیں ہر دم اللہ وحدہ لا شریک سے ڈرنے اور تقوی اختیار کرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ میں ابتدا میں مسلمان ہونے والے مہاجرین کے بارے میں خیر خواہی کی وصیت کرتا ہوں، ان کی فضیلت اور اسلام میں سبقت کا ہر دم لحاظ رکھنا۔ انصار کے بارے میں حکم دیتا ہوں کہ ان کے حسنات کو قبول اور غلطیوں سے چشم پوشی کرنا۔ میں تمہیں نئے بسائے گئے شہروں کے باشندوں کے بارے میں بھی اچھے سلوک کی وصیت کرتا ہوں۔ یہ لوگ دشمن کو روکنے والے اور مال فے جمع کرنے والے ہیں، تم ان سے ان کے فاضل اموال کے علاوہ کچھ نہ لینا۔ بادیہ نشینوں کے بارے میں بھی اچھے سلوک کی وصیت کرتا ہوں۔ یہ لوگ عرب کی بنیاد اور اسلام کا جوہر ہیں، تم ان کے اموال سے بطور زکوٰۃ چھوٹی عمر کے جانور لینا اور انہی کے فقراء پر خرچ کر دینا۔ میں ضمیوں کے بارے میں بھی بہتر سلوک کی وصیت کرتا ہوں، ان لوگوں کی حفاظت کرنا، ان کی طاقت سے زیادہ جزیہ مقرر نہ کرنا، بشرط یہ کہ یہ لوگ طے شدہ شرائط کے مطابق مسلمانوں کو فرما برداری اور عاجزی سے جزیہ ادا کرتے رہیں۔ میں تمہیں اللہ سے ڈرنے اور اس کی ناراضی سے بچنے کی بہت تلقین کرتا ہوں، مبادا اللہ تعالیٰ تمہاری کسی کوتاہی کی وجہ سے تم پر ناراض ہو جائے۔ میں لوگوں کے بارے میں اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں، اور تم اللہ کے بارے میں لوگوں سے ہرگز مت ڈرنا۔ میں تمہیں رعایا میں عدل و انصاف کے قیام کی وصیت کرتا ہوں، اور لوگوں کی ضروریات کی تکمیل اور سرحدوں کی حفاظت کے لیے وقت نکالنے کا حکم دیتا ہوں۔ کسی امیر کو فقیر پر ترجیح نہ دینا، اللہ کے حکم سے اسی میں تمہارے دل کی سلامتی، تمہارے بوجھ کی کمی اور تمہاری آخرت کی بھلائی چھپی ہوئی ہے۔ یہ اعمال اس لیے انجام دینا تاکہ تم اپنے اس مالک کے حضور اچھی حالت میں پیش ہو سکو، جو تمہارے باطن کو خوب جانتا ہے اور تمہارے دل کے ارادوں کے درمیان حائل ہے۔ میں تمہیں اللہ کے احکام کی سختی سے پابندی کا حکم دیتا ہوں، اس کی حدود کا احترام کرو۔ ہر آدمی چاہے وہ قریبی ہو یا دور کا تعلق دار، اس کے بارے میں اللہ کی نافرمانی سے احتراز کرنا، کسی مجرم کے بارے میں نرم گوشہ نہ رکھنا، اسے اس کے جرم کے مطابق سزا ضرور دینا، لوگوں میں مساوات قائم رکھنا، غاصب سے حق ضرور وصول کرنا، اللہ کے بارے میں کسی ملامت گر کی ہرگز پرواہ نہ کرنا، اپنی اس ذمہ داری میں کسی کی طرفداری نہ کرنا، وگرنہ تم ظالم اور جابر کہلاؤ گے اور اللہ تعالیٰ کے انعامات سے محروم ہو جاؤ گے۔ تم دنیا یا آخرت کے مراتب سے ایک مرتبے میں ہو۔ اگر تم اپنی ذمہ داری ادا کرتے ہوئے دنیا میں عدل و انصاف اور پاک دامنی کا دامن پکڑے رکھو گے تو ایمان کی حلاوت اور اللہ کی رضا کے مستحق ٹھہرو گے۔ اگر تم پر خواہشات غالب آ گئیں تو اللہ کے غضب کا نشانہ بنو گے۔ میں وصیت کرتا ہوں کہ خود یا کسی اور کو ذمیوں پر ظلم کرنے کی ہرگز اجازت نہ دینا۔ یاد رکھو، میں نے تمہیں خلوص نیت سے وصیت و نصیحت کی ہے اور نہایت اہم باتیں بتائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن کی بھلائی کی امید میں ان باتوں پر عمل کرنا۔ میں نے تمہاری رہنمائی کے لیے وہی بات منتخب کی جو اپنے اور اپنی اولاد کے لیے منتخب کی۔ اگر تم نے میری واضح و نصیحت کو دل و جان سے قبول کر لیا اور میرے احکام پر عمل کر لیا تو گویا کہ تم نے وافر حصہ اور اپنا پورا نصیب وصول کر لیا۔ اگر تم نے ان نصائح کو قبول نہ کیا، ان کی طرف دھیان نہ دیا
اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے مواقع ضائع کر دیے تو یاد رکھو یہ تمہارے حق میں خسارے کا باعث ہوگا۔ ہر برائی کی جڑ ابلیس ہے، وہ لوگوں کو ہلاکت کی دعوت دیتا ہے۔ اس نے پہلی قوموں کو گمراہ کیا اور جہنم رسید کیا۔ جہنم کتنا برا ٹھکانہ ہے۔ انسان اس وقت کتنا بے قیمت ہو جاتا ہے جب وہ کسی دشمن سے الفت رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی دعوت دیتا ہے۔ تم حق کی تلاش کرنا اور گہرائی تک جا کر صداقت کی تلاش و جستجو کرنا۔ تم خود اپنے آپ کو ہر دم نصیحت کرتے رہنا۔ میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ مسلمانوں پر شفقت برا ہاتھ رکھنا، بزرگوں کی عزت، چھوٹوں پر مہربانی اور عالم دین کی تعظیم کرنا، انہیں کبھی نہ مارنا، اس طرح یہ ذلیل و حقیر سمجھے جائیں گے۔ ان کے مال فے کو ان سے روک کر انہیں ناراض نہ کرنا، انہیں بروقت عطیات دیتے رہنا، بصورت دیگر تم انہیں محتاج بنا دو گے۔ انہیں مسلسل مارکوں میں نہ بھیجنا ورنہ ان کی نسلیں ختم ہو جائیں گی۔ مال صرف اغنیاء تک محدود نہ کر دینا، لوگوں پر اپنے دروازے بند نہ کرنا، اس طرح طاقتور کمزور کو ہڑپ کر جائے گا۔ یہ میری وصیتیں تھیں جو میں نے تمہیں کیں۔ میں اللہ تعالیٰ کو تم پر گواہ بناتا ہوں اور تمہیں سلام کہتا ہوں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ وصیت نامہ ان کی بے مثل بصیرت، دردمندی اور خلوص کا آئینہ دار اور فلاحی امور پر گہری نظر کا عکاس ہے، جو ایک مکمل حفاظتی نظام اور یکسانیت و یکجہتی پر مبنی رہنمائی اصولوں کا حامل ہے۔ اس وصیت میں انتہائی اہم امور اجاگر ہو گئے ہیں۔ یہ وصیت نامہ نہایت قیمتی ہدایات کی دستاویز ہے۔ یہ قابل اعتماد شاہپارہ ہے کیونکہ اس میں خلافت کے ایسے بنیادی قواعد و ضوابط کا بہت واضح تذکرہ موجود ہے جو دینی، سیاسی، فوجی، اقتصادی اور معاشرتی اعتبار سے بڑے مضبوط و مربوط اثرات و نتائج کے حامل تھے۔ ناظرین کرام، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ تعالیٰ سے ہر وقت ڈرنے اور ظاہر و باطن اور اپنے قول و فعل میں اللہ کا ڈر پیدا کرنے کی وصیت فرمائی، کیونکہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے کما حق و ہو ڈرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ہر شے سے محفوظ رکھتا ہے۔ جو خشیت اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں تمہیں اللہ وحدہ لا شریک سے ڈرنے، محتاط رہنے اور خشیت اختیار کرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیت میں فرمایا، کسی غاصب کی پرواہ نہ کرنا اور اللہ کے بارے میں کسی ملامت گر کو خاطر میں نہ لانا۔ حدود اللہ کا نفاذ اللہ کا حکم ہے، یہ دین کا اہم حصہ ہے، اس لیے کہ شریعت لوگوں پر حجت ہے۔ لوگوں کے اعمال و افعال کو اسی کسوٹی پر پرکھا جاتا ہے۔ ان سے سرم و انحراف کرنا دین اور معاشرے کی بربادی ہے۔ ناظرین کرام، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، عدل و انصاف پر قائم رہنا، کیونکہ عدل و انصاف خلافت کی اساس ہے۔ رعایا کے مابین عدل و انصاف کے قیام سے خلیفہ کی قوت و ہیبت بڑھتی ہے اور سیاسی و معاشرتی نقطہ نظر سے استحکام پیدا ہوتا ہے۔ لوگوں کے دلوں میں حاکم کا احترام جڑ پکڑتا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں تمہیں عدل و انصاف کی وصیت کرتا ہوں، تم سب لوگوں میں مساوات قائم رکھنا۔ پہل مسلمان ہونے والے انصار و مہاجرین کی طرف خصوصی توجہ کرنا، کیونکہ عقیدہ اور اس عقیدے سے پیدا ہونے والا مضبوط سیاسی نظام انہی کے بلبوتے پر قائم تھا۔ یہی مقدس ہستیاں اس نظام کا حصہ تھیں اور اسے نافذ کرنے والی تھیں۔ یہی نجیب لوگ اس کے محافظ تھے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیت میں فرمایا، میں تمہیں اولین مہاجرین سے حسن سلوک کی وصیت کرتا ہوں، تم ان کی مسابقت فی الاسلام کا حق پہچانو۔ میں انصار کے بارے میں اچھے سلوک کی وصیت کرتا ہوں، ان کی حسنات قبول کرو اور خطا و قصور سے درگزر کرو۔ اسلامی افواج کی طرف بھرپور توجہ مبذول کرنا، حربی ضروریات کا خیال رکھنا اور اسلامی ریاست میں امن و سلامتی کے استحکام کے لیے اپنی عظیم ذمہ داری کا احساس کرنا اور مجاہدین کی ذاتی ضروریات کا خیال رکھنا، یہ وہ اہم امور تھے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں پوری جانفشانی سے سر انجام دیے۔ اسی لیے انہوں نے اپنی وصیت میں فرمایا، مجاہدین کی ضروریات اور سرحدوں کی حفاظت کے لیے وقت نکالنا،
مجاہدین کو طویل عرصے تک سرحدوں پر متعین نہ رکھنا تاکہ وہ اپنے اہل و عیال سے دور نہ رہیں اور ان کی طبیعتوں میں اکتاہٹ، اضطراب اور کم ہمتی پیدا نہ ہو۔ انہیں ایک طے شدہ پروگرام کے مطابق چھٹیاں دینا تاکہ وہ آرام کریں اور اپنی توانائی بحال کر سکیں، نیز وہ اپنے گھر آئیں تو ان کی نسل بھی بڑھے۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، تم انہیں مسلسل سرحدوں پر متعین نہ رکھنا کہ مبادا ان کی نسل منقطع ہو جائے، اور میں تمہیں نئے بسائے گئے شہروں کے باشندوں سے بھی حسن سلوک کی وصیت کرتا ہوں، کیونکہ یہ لوگ امت کے پشت پناہ اور دشمن کے سامنے مضبوط بند کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ہر مجاہد کو استحقاق کے مطابق مال فے اور روزینہ عطا کرنا تاکہ اس کی اور اس کے اہل و عیال کی ضرورتیں پوری ہوں اور وہ توجہ سے جہاد میں مصروف رہیں۔ اس سلسلے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی وصیت یہ تھی، تم انہیں مال فے سے محروم نہ کرنا تاکہ وہ ناراض نہ ہو جائیں، اور انہیں ان کے عطیات بروقت پہنچا دینا، ایسا نہ ہو کہ وہ محتاج ہو جائیں۔ لوگوں کے مابین عدل و انصاف سے اموال تقسیم کرنا تاکہ ایسا نہ ہو کہ کسی مخصوص طبقے ہی کے پاس سارے اموال جمع ہو جائیں۔ اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اموال کو محض مالدار تقوی تک ہی محدود نہ کر دینا۔ ذمی اگر شرائط کے مطابق جزیہ ادا کرتے رہیں تو ان سے حسن سلوک سے پیش آنا، ان پر ان کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالنا۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے وصیت میں فرمایا، تم ذمیوں پر ان کی طاقت سے زیادہ بوجھ مت ڈالنا، اگر وہ اپنے ذمے واجب حقوق ایمانداری سے ادا کرتے رہیں تو یقیناً حسن سلوک کے مستحق ہیں۔ لوگوں کے مالی حقوق میں بے ضابطگی سے بہت اجتناب کرنا اور کسی قسم کی کوتاہی نہ کرنا، ان پر طاقت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالنا۔ اس باب میں عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی وصیت میں فرمایا، تم ان سے ان کے اموال کی زکوٰۃ وصول کرنا اور انہی کے فقراء میں تقسیم کر دینا۔ رعایا کی خبرگیری، عوام سے حسن سلوک اور ان کی ضروریات کی تکمیل کرنا، مال فے اور دیگر عطیات سے ان کے حصے انہی باہم پہنچانا۔ اس سلسلے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے وصیت میں ذکر فرمایا، تم ضروریات کے وقت لوگوں کے عطیات میں رکاوٹ پیدا نہ کرنا، ناروا ترجیح، طرفداری اور خواہشات کی پیروی سے اجتناب کرنا، ایسا نہ ہو کہ رعایا باغی ہو جائے، معاشرے میں فساد پھیلے اور انسانی تعلقات اضطراب کا شکار ہو جائیں۔ اس بارے میں عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، تم کسی کو ترجیح دینے اور طرفداری کرنے سے اجتناب کرنا، کسی امیر کو فقیر پر ترجیح نہ دینا۔ اور آئیے ناظرین، اب ویڈیو کے آخر میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے آخری لمحات کا تذکرہ کرتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کے آخری لمحات خود دیکھے اور اس طرح بیان فرمائے، میں عمر رضی اللہ تعالی عنہ پر حملے کے بعد ان کے پاس گیا، میں نے عرض کیا، اے امیر المومنین، آپ کو جنت مبارک ہو۔ جب لوگوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا تو آپ نے اسلام کا راستہ اختیار کیا۔ جب لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے استخفاف کی کوشش کی تو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مل کر جہاد کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس دنیا سے رخصت ہوئے تو آپ سے راضی تھے۔ آپ کی خلافت کے بارے میں 2 فرد بھی باہم مخالف نہ تھے۔ اب اللہ تعالیٰ آپ کو شہادت کی موت عطا فرما رہا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی بات سن کر فرمایا، اپنی بات پھر کہو۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ساری بات دہرا دی۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اس اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اگر میرے پاس دنیا جہاں کے سونے چاندی کے خزانے بھی ہوں تو میں قیامت کی ہولناکی سے بچنے کے لیے فدیے میں دے دوں۔ صحیح بخاری میں ہے کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے ابن عباس، تم نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت اور میری بابت ان کی رضامندی کا تذکرہ کیا، یہ تو اللہ پاک کا مجھ پر خصوصی احسان تھا، اور اب جو تم میری پریشانی دیکھ رہے ہو تو یہ تمہارے اور تمہارے دوستوں کی وجہ سے ہے۔ اللہ کی قسم، اگر میرے پاس دنیا و مافیہ کے خزانے بھی ہوں تو اللہ کا عذاب دیکھنے سے پہلے اسے بچنے کے لیے فدیے میں دے دوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے عذاب سے انتہائی خوف زدہ رہتے تھے،
باوجود یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں جنت کی بشارت دے رکھی تھی اور وہ خود اللہ کی زمین میں اللہ کا قانون نافذ کرنے اور دیگر نیک اعمال کی انجام دہی میں مر مٹے تھے، پھر بھی وہ اللہ تعالیٰ سے کس قدر ڈرتے تھے۔ ان کے اس طرز عمل میں اللہ کے سخت عذاب اور قیامت کی ہولناکیوں سے بچنے کی خاطر تمام مسلمانوں کے لیے کتنا مؤثر سبق موجود ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غسل دے کر کفنایا گیا اور ان کی نماز جنازہ بھی ادا کی گئی اور وہ شہید تھے۔ علماء کا اس بارے میں اختلاف ہے کہ جو مظلوم مسلمان شہید کر دیا جائے اسے غسل دیا جائے گا یا نہیں۔ علماء کے اس بارے میں دو قول ہیں۔ اسے غسل دیا جائے گا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کا سانحہ ان کی دلیل ہے، نہ اسے غسل دیا جائے گا اور نہ اس کی نماز جنازہ ادا کی جائے گی۔ اس قول کے قائل حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غسل دینے اور ان کی نماز جنازہ ادا کرنے کا جواب یہ دیتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہونے کے بعد کچھ مدت تک زندہ رہے، اور کسی مارکے کا شہید بھی اگر زندہ ہونے کے بعد اتنی مدت زندہ رہے کہ کچھ کھا پی لے، کچھ لمحات بحالت زندگی گزار لے، تو اسے بھی غسل دیا جائے گا اور اس کی نماز جنازہ ادا کی جائے گی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی زخمی ہونے کے بعد کچھ عرصہ زندہ رہے، انہوں نے پانی بھی پیا، طبیب کی تجویز کردہ دوا بھی پی، یہی وجہ تھی کہ انہیں غسل بھی دیا گیا اور ان کی نماز جنازہ بھی ادا کی گئی۔ ناظرین کرام، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ حضرت صہیب بن سنان رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی۔ علامہ ابن سعد رحمہ اللہ فرماتے ہیں، علی بن حسن رحمہ اللہ نے حضرت سعید بن مسیب رحمہ اللہ سے دریافت کیا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی تھی؟ انہوں نے فرمایا حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ علی بن حسن رحمہ اللہ نے پوچھا، انہوں نے کتنی تکبیرات کہی تھیں؟ سعید رحمہ اللہ نے جواب دیا، 4۔ علی رحمہ اللہ نے پوچھا، نماز جنازہ کس مقام پر ادا کی گئی؟ جواب ملا کہ قبر اور منبر کے درمیان۔ حضرت سعید بن مسیب رحمہ اللہ فرماتے ہیں، لوگوں نے دیکھا کہ پنجگانہ نماز کی امامت حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، تو انہوں نے نماز جنازہ کے لیے بھی انہی کو آگے کر دیا۔ چنانچہ صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ پڑھائی۔ اور ناظرین کرام، آخر میں شامل کرتے ہیں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جذبات۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد انہیں چارپائی پر لٹایا گیا تو لوگ ان کی چارپائی کے گرد جمع ہو گئے، وہ ان کے لیے دعائیں کرنے لگے اور کلمات خیر کہنے لگے۔ اچانک مجھے ایک آدمی نے کندھے سے پکڑ لیا، میں نے دیکھا کہ وہ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے رحمت کی دعا کی اور نہایت دردناک لہجے میں فرمایا، آپ نے اپنے پیچھے کوئی ایسا شخص نہیں چھوڑا جسے دیکھ کر مجھ میں یہ خواہش پیدا ہو کہ میں بھی اس شخص کے اعمال جیسے اعمال کروں۔ اللہ کی قسم، مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے سابقہ دونوں ساتھیوں کی معیت نصیب فرمائے گا۔ مجھے یاد ہے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے اکثر اوقات یہی جملے سنا کرتا تھا، میں ابو بکر و عمر گئے، میں ابو بکر اور عمر داخل ہوئے، اور میں ابو بکر اور عمر باہر نکلے۔ سبحان اللہ۔ تو ناظرین کرام، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید ہے کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آج کی اس ویڈیو کے متعلق اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں لازمی کیجیے گا۔ مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ فی امان اللہ۔